اسلامی کسی چینل کے پیارے ویور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربوں کے مطالعے کی بات تو اب سب ہی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانے جہالت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنا دیوتوں کا سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں عزا کا مندر تھا۔ دوستو، وادی نخلہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اسی مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس فرمایا اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجودہ بت اسی وقت تک سلامت رہا اور اس کے ماننے والے عقیدہ مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھوڑا سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر اور کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینے جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسارے پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اس کے حضور ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجودہ 3 چھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ وہ 3 چھاؤں والے درخت پا لیں تو ان میں سے 3 چھاؤں والے ایک درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، چھاؤں سے مراد ایسا درخت جو خود روح ہوتا ہے، یہ کسی بھی جگہ بنا آواری کے خود بہت اگنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف سفر باندھا اور وہاں 3 چھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 چھاؤں والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو انجام دینے کے بعد آقا دو جہاں کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ کے 3 چھاؤں والے درخت میں سے دوسرے درخت کو کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلہ کے 3 چھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالے۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچے، دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا، کیا خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی میں ہی جواب دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلہ میں آئے تو دیکھا ایک کبیر سورج شیطانی عورت وہاں کھڑی جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلائے رکھے،
انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی تھی، اس عورت کے پیچھے عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا تھا۔ اس کا نام دیبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دیبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس نے کبھی شکل شیطانی عورت سے یوں مخاطب ہو کے کہا، ہے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈالا، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطانی عورت جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راش والے دین جو کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دیبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا، اے خالد، یہ عزا ہے، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ اور یوں اس عزا نام کے بت کی برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ اکرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔